الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله آواز ٹھیک ہے وہی دیکھ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ لگا اس کو لگا دو وقال تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سب مل کے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم من تذکر جیران بذی سلام مزجتا دمعا جرام مقلة بدم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم آل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لقارئها واغفر لناشدها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي میزبان محفل جناب ریاض احمد خان صاحب، ان کے صاحبزادگان
اہل خانہ، حاضرین محفل، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کی اس محفل کا عنوان ہے یا مقصد ہے ایصال ثواب۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ لفظ مشہور ہے ایصال ثواب ارشد۔ ایصال ثواب کا لفظی معنی ہے ثواب پہنچانا۔ کیا معنی؟ ثواب پہنچانا۔ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، ختم قرآن پاک کا کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب اس دنیا سے رخصت ہونے والے کی روح کو پہنچے۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔ یہ تو اس کا لفظی معنی ہے۔ جب ہم اس قسم کی محفلیں منعقد کرتے ہیں ایصال ثواب کی، یہ محفل ایصال ثواب کی اس لیے ہے کہ ہمارے معزز محترم جناب فدا محمد خان صاحب مرحوم، جو کہ ریاض خان صاحب کے والد تھے، ہر سال ریاض خان صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی میلاد شریف کی محفل منعقد کر کے اس کا ثواب اپنے والد صاحب کی روح کو پہنچاتے ہیں۔ یہ مقصد ہے اس محفل کا۔ ایک معنی تو ایصال ثواب کا یہ ہے۔ اب ہم ثواب ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے یہ جو قرآن پاک پڑھا یا درود شریف پڑھا یا لنگر تقسیم کیا، اس کا ثواب اس دنیا سے رخصت ہونے والے کی روح کو عطا فرما۔ یہ نہیں کہنا پہنچا دے۔ بات سمجھ آ رہی؟ لفظی معنی تو ہے پہنچانا، لیکن جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا اللہ، اس کا ثواب ان کو عطا فرما۔ پہنچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو ہمارا وکیل بن جا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا وکیل نہیں بنتا، وہ تو قادر مطلق۔ تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ، اس کا ثواب ان کو عطا فرما۔ سمجھ آ رہی؟ یہ عام مولوی صاحبان کو اس کا علم نہیں ہے اس بات کا۔ تو یہ محفل ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے۔ کس کی؟ پہلے نظم کی صورت میں ان بچوں نے نعت شریف پیش کی اور ذکر مصطفیٰ کیا، تو اب میں نثر کی صورت میں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ یاد رکھو، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ لفظ بھی یاد رکھو، درود لفظ نہیں ہوتا، سمجھ لیں؟ دال پر زبر نہیں ہے، دال پر پیش ہے۔ کیا پڑھو گے؟ درود۔ کیا؟ درود۔ درود غلط، درود۔ اسی طرح نکاح پڑھاتے ہیں نا، تو دولہا کہتا ہے مجھے قبول ہے۔ قبول بھی لفظ غلط ہے، اصل لفظ ہے قبول۔ کیا؟ کاف پر پیش ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہوتی ہیں، عام لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، عام مولوی صاحبان کو بھی علم نہیں ہے اس چیز کا۔ تو بارکیف یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے۔
اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں، عربی گرامر کے مطابق، ہر زبان کی گرامر ہوتی ہے، تو عربی گرامر کے مطابق یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ یہ دلالت کرتا ہے ہمیشگی پر، دوام پر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت، اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت درود شریف بھیج رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے وقفہ نہیں۔ ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے اور فرشتے، تو ایک لمحے کے لیے وقفہ نہیں ہے اس گرامر کے مطابق۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام کیا ہے؟ بابا جی آپ کا نام؟ شیخ خادم شیر خان۔ تو شیر خان صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام کیا ہے؟ نام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ذاتی اور ایک صفاتی۔ ذاتی نام محمد ہے، ذاتی نام محمد ہے، اور دوسرا نام احمد، یہ ذاتی نام ہے۔ اب شیر خان صاحب نے حج کیا تو ان کو کہیں گے حاجی، اگر انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تو کہیں گے حافظ، اگر انہوں نے دین کا علم حاصل کر لیا، درس نظامی پڑھ لیا تو کہیں گے عالم، اگر یہ بزنس تجارت کرتے ہیں تو کہیں گے تاجر۔ تو ان کا تاجر ہونا، حافظ ہونا، حاجی ہونا، عالم ہونا، یہ سب صفاتی نام ہیں۔ کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی نام ہیں، محمد اور احمد، اور صفاتی نام ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ مشہور تو وہ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں نا، 99 نام، وہ مشہور ہیں، اور غیر مشہور ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ تو محمد کلمہ شریف کا جز ہے، کلمہ طیبہ کا، جس کو پڑھ کر آدمی مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے بغیر اس کائنات میں کوئی سچا خدا نہیں۔ اس لا الہ الا اللہ میں اللہ کی توحید ہے کہ سچا خدا ایک ہے، سچا خدا ایک ہے۔ اور آگے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ خالق ہے، شیر خان، اللہ خالق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولیں مخلوق ہے۔ اللہ خالق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے۔ اللہ معبود ہے، کیا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد یا عابد ہے۔ بتاؤ، جب اتنا فرق ہو، اتنا خالق اور مخلوق کا، عابد اور معبود کا فرق ہو، برابر ہو سکتے؟ بولو، مخلوق خالق کے برابر ہو سکتی؟ برابر کو عربی میں کہتے ہیں شرک۔ کیا کہتے ہیں؟ یا مساوات، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شرک یا مساوات۔ مخلوق اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی، عبد اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنی ذات میں بے مثل ہے اور اپنے صفات میں بھی بے مثل ہے۔ اسی رب نے ساری مخلوق میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے مثل بنایا، اور آپ کی صفات میں بھی بے مثل ہے۔ سمجھ لیا آپ نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، کیا ہیں؟ انسانوں میں سے ہیں، فرشتوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ بشر ہیں، جس طرح ہم انسان ہیں وہ بھی انسان تھے ظاہری صورت میں،
ہماری بھی دو آنکھیں، آپ کی بھی دو آنکھیں، ہمارے بھی دو کان، آپ کے بھی دو کان، ہماری بھی ایک زبان، آپ کی بھی ایک زبان، ناک ہے ہماری، اسی طرح ہمارے دو ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، پاؤں بھی دو ہیں، اسی طرح یعنی سر سے لے کے پاؤں تک ظاہری شکل و صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں، لیکن بے مثل بشر ہیں۔ کیا ہے؟ بے مثل بشر ہیں۔ آپ اس روشنی میں بیٹھے ہیں تو آپ کے جسم کا سایہ ہے، جتنے بھی بیٹھے ہیں کہ نہیں ہے سایہ؟ بولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، لم یرا لہ ظل فی الشمس ولا فی القمر، کہ چاند کی روشنی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اور سورج کی روشنی میں چلتے تھے تو آپ کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا تھا، جسم کا سایہ۔ اور ہماری لعاب میں بیماری کے جراثیم ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحبان ہدایات کرتے ہیں کہ یہاں فرش پہ مت تھوکیں، جراثیم پھیلتے ہیں۔ ہماری لعاب میں، تھوک میں بیماری کے جراثیم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں شفا ہی شفا ہے۔ کئی مثالیں اس کی موجود ہیں۔ ایک جنگ میں ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی تو اس اپنے ہاتھ میں وہ آنکھ، نکلی ہوئی آنکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ یہ کتنی مشکل میں تھے، بولیں، بڑی پریشانی تھی اس کو۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی کسی حکیم کے پاس جاؤ، کسی جراح کے پاس جاؤ، میرے پاس کیوں ہے؟ لیکن ہر صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر مشکل کا حل اور ہر پریشانی کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں۔ آپ نے اس کی آنکھ کو اٹھایا، ڈھیلے کو، اور آنکھ والی جگہ پہ رکھ کر اپنا لعاب مبارک لگایا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں دوسری آنکھ میں اتنی روشنی نہیں تھی جتنی آنکھ اس روشنی میں جس میں لعاب مبارک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر معراج کی رات، معراج کی رات ابھی گزرے ہیں نا، 27 رجب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو پیغام دے دو کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور میرا دیدار کریں۔ یہ اللہ چاہتا ہے۔ یہ پیغام لے کر حضرت جبریل آئے۔ جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، انہوں نے اپنے کافوری لب ان کے قدموں پہ لگائے، اور جب ٹھنڈک محسوس فرمائی تو جاگ اٹھے، اٹھا کے آپ بیٹھ گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا سینے کی طرف۔ جب سینے کی طرف اشارہ کیا تو سینہ چاک ہو گیا۔ سینہ، آپ نے کبھی سیرت پڑھی ہے؟ سیرت کی کتاب؟ طائف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں کے غنڈوں نے جب آپ پر پتھر برسائے تو آپ کے جسم مبارک سے خون نکل رہا تھا۔ جسم سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ خون نکل رہا تھا۔ تو صحابی نے عرض کیا جو آپ کے ساتھ تھے، اور اسی طرح جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ اجازت دیں، ہم اس بستی کو اوپر اٹھا کے لے جائیں گے، پھر الٹا دیں گے، یہ سب صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا، میں عذاب کے لیے نہیں آیا، اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہاں تو بابا جی طائف میں خون نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، اور یہاں پورا سینہ چاک ہو رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لم یکن الشق بآلۃ ولم یصل الدم، بخاری کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا سینہ چاک ہوا، نہ تو خون کا ایک قطرہ نکلا،
اور نہ ہی چھری کانٹا استعمال کیا گیا. جب بائی پاس کرتے ہیں ڈاکٹر تو چھری کانٹا استعمال کرتے ہیں. درود بات پڑھیں, درود شریف پڑھیں. بھائی میں نے کہا تھا گرم پانی لے آؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف میں خون نکلا, یہاں خون کا ایک قطرہ نہیں نکل رہا. معراج کی رات جب جبریل علیہ السلام نے آپ کا سینہ چاک کیا, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. نور بھی ہیں, بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ جسم سے خون نکلے, اور نور کا تقاضا یہ ہے کہ خون نہ نکلے. تو وہاں بشریت غالب تھی طائف میں, کیونکہ آپ تبلیغ کر رہے تھے اور آپ نے چونکہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا تھا, تو یہاں بشریت پر نورانیت غالب تھی, اس لیے خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. پھر جب جبریل علیہ السلام نے سینہ چاک کیا تو آپ کا دل مبارک نکال کر جنت سے لائے ہوئے سونے کے تھال میں رکھا. تھال میں رکھ کر دل مبارک کو چیرا. ہمارا دل نکال کر ڈاکٹر باہر رکھ دے تو ہم زندہ رہیں گے؟ بولو بھی. آپ کا دل نکال کر باہر رکھ دیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج ہیں, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج نہیں, بلکہ دل آپ کا محتاج. اچھا, جب دل کو چیرا کس نے؟ جبریل علیہ السلام نے. تو حیران ہو گئے کہ یہ عجیب دل ہے. فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان, کہ اس دل میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں اور دو کان ہیں جو سن رہے ہیں. کسی بھی پوری دنیا کے ڈاکٹر بائی پاس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں بتایا کہ بھی اس میں دو آنکھیں ہیں دو کان ہیں. کسی انسان کے دل کے اندر نہ دو آنکھیں ہیں نہ دو کان ہیں. صرف اور صرف پوری انسانیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. دو آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں, دو کان کیا دیکھ رہے ہیں. ہم ان آنکھوں سے جو سامنے اس کو دیکھتے ہیں, جو پیچھے اس کو نہیں دیکھ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح میں تمہیں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے والوں کو بھی دیکھتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ وہی دل والی آنکھیں. اور میں سنتا ہوں کانوں سے. کس کو سنتا ہوں؟ ہم نزدیک والی آواز کو سنتے ہیں, دور والی آواز کو نہیں سنتے. درود پاک پاک. محمد کا معنی, محمد کا معنی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے. محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدن بعد حمدن, وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے, بار بار, اور جس کی تعریف میں ایک لمحے کے لیے وقفہ نہ آئے اس کو محمد کہتے ہیں. ہمارے پاس کوئی آ جائے وزیر شزیر تو تعریف کریں گے 5 منٹ یا 10 منٹ, خطبہ استقبالیہ اس کے بعد ختم. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات پاک ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہر وقت اللہ بھی ان کی تعریف کر رہا ہے, فرشتے بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو ذکر مصطفیٰ کرنا اللہ کی سنت ہے اور فرشتوں کی سنت ہے. پھر ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو. کس کو خطاب کیا؟
شیر خان ایمان والوں مسلمانوں کو نہیں، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین اسلموا اے مسلمانوں، بلکہ فرمایا اے ایمان والو۔ فرق کیا ہے؟ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، کس سے ہے؟ نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، روزہ رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مسلمان ہے، حج کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مسلمان ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہے، کس سے ہے؟ دل سے۔ معنی کیا ہے ایمان کا؟ شیر خان کسی مولوی سے نہ پوچھو، کسی سکالر سے نہ پوچھو، حضور سے پوچھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور ساری کائنات سے زیادہ نہ ہو۔ تو ایمان کا معنی کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ۔ کیا معنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور آپ کی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے عاشقوں سے فرمایا، محبت کرنے والوں سے فرمایا کہ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں درود اور سلام کا ہدیہ پیش کرو۔ یہ یاد رکھو، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں عشق و محبت نہ ہو، اللہ نماز کو قبول نہیں کرتا، قرآن تلاوت کو قبول نہیں کرتا، حج کو قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا مغز قرآن، ایک مغز ہوتا ہے نا، بادام کا ایک چھلکا ہوتا ہے، ایک اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مغز، گری جس کو کہتے ہیں۔ مغز قرآن روح ایمان، مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ قرآن کا مغز یعنی الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن پاک کا مغز کیا ہے؟ اس کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے؟ اور ایمان کی روح کیا ہے؟ دین اسلام کی جان کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے ہست حب رحمت للعالمین۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ علامہ کیسے بنے؟ آپ کہ ڈاکٹر تو تھے، پی ایچ ڈی کیا انہوں نے، لیکن اس لقب سے مشہور نہیں تھے۔ مشہور کس سے؟ علامہ اقبال سے۔ انہوں نے کہا علامہ کیسے بنے؟ آپ نے فرمایا میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ کتنا؟ تو درود پاک وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ بولیں الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ کہیں فرمایا وکیل ہی مجھے آپ کی گفتگو کی قسم، کہیں فرمایا لعمرک مجھے آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم، کہیں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد مجھے شہر مکہ کی قسم۔ شہر اللہ تو مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیا اس میں بیت اللہ ہے یا حجر اسود ہے یا صفا مروہ ہے یا عرفات ہے یا مزدلفہ ہے؟ فرمایا نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس دھرتی پر آپ کے قدم مبارک چلتے ہیں اس لیے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ آپ کے نورانی چہرے کی قسم۔ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کا اکثر حصہ ذکر مصطفیٰ سے مشتمل ہے۔ تو یہ محفل ذکر مصطفیٰ کی کس کی ہے؟ میلاد کی محفل کیا ہوتی ہے؟ اس میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، حضور کی شان بیان کی جاتی ہے، اور وہ نثر کی صورت میں ہو یا نظم کی صورت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ریاض خان اور ان کے بچوں کو یہ اعزاز اور یہ توفیق عطا کی ہے کہ ہر سال
میلاد کی یہ محفل منعقد کر کے اپنے والد صاحب کی روح کو اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پہنچا دے، عطا فرما دے۔ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں، ختم شریف ہو کیا؟ ختم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی صلاة و سلام